السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کچھ لوگ کسی کی مدد کے لیے بہت سے رشتہ داروں کو نوکری پر لگواتے ہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، پر جو نوکری پر لگواتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ان کی چاپلوسی کی جائے، ان کو ہر مہینے کھانے کھلائے جائیں؟ اگر ان کو نہ پوچھو تو وہ خاندان بھر میں بدنام کرتے ہیں، منہ بگاڑتے ہیں، کیا یہ نیکی باقی رہتی ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے، اولاً تو انسان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ پہنچائیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ انسان کے لیے اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو وہ زیادہ بہتر انسان کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، جو لوگوں کے کام آئے، یہ تو جذبہ بہت اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے انسان۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہونا چاہیے نیکی کرنے والے، فائدہ پہنچانے والوں کو، کہ بے لوث فائدہ پہنچائیں، لوگوں کی خدمت بے لوث کریں، کوئی دنیاوی غرض و غائط نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پیش نظر ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی نہ کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ بھی کہنا صحیح نہیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں، لیکن مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانسان میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے، محبوب بندوں کے اوصاف ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانے کی محبت اور چاہت کے باوجود خود نہ کھا کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ مسکینوں و یتیموں و اسیروں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، دوسرے لوگوں کو، اور ساتھ ہی اپنے دل میں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم سے شکر گزاری نہیں چاہتے کہ تمہارے شکر گزار رہو، ہمارا شکریہ ادا کرو، یہ ہم نہیں چاہتے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اس جذبے کے تحت لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، اس جذبے کے تحت لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے کہ ان سے کسی بدلے کا، کسی شکر گزاری کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ توقع نہ کرے کہ ہماری شکر گزاری کریں، اس لیے نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو، مسکینوں کے کام آئے، دوسروں کے کام آئے۔ اور جو ہے اس کے بعد انا نخاف من ربنا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ رب کے خوف، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام اخلاص للہیت کے ساتھ المحض اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور خرچ کرنے والوں کو، کام آنے والوں کو، لوگوں کا تعاون کرنے والے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والوں کا یہ جذبے ایمانی ہونا چاہیے۔ اور کبھی بھی کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان جتانا نہیں چاہیے، بلکہ نیکی کر دریا میں ڈال، محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال،
نیکی کر کے بھول جانا چاہیے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 106، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ 4 چیزیں ہیں ذکر کی۔ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ناراض اس قدر ہوگا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا، ان کی تطہیر و پاکی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 4 سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، احسان جتانے والا، کہ کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتا، کچھ دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ تو یہ منان جو احسان جتانے والا، احسان کر کے اس کو جتلانے والا، یہ ان بدنصیبوں میں سے ہوگا۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا، رواج دینے والا، اپنے سامان کو دکاندار، تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے۔ اور والمسبل ازارہ، تیسرا وہ بدنصیب ہے جو اپنی ازار، اپنا پائجامہ، اپنی پینٹ، وہ مرد جو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، وہ بھی انہی بدنصیبوں میں سے ہوگا۔ تو احسان جتلا کر، احسان کر کے احسان جتلانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جتلا دیا تو اس کی ساری نیکیاں رائے گاہ ہو جاتی ہیں، ساری نیکیاں رائے گاہ ہو جائیں گی، تو گویا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، جو ہے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جن کے ساتھ احسان کیا گیا ہے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے محسن کو بھول جائیں، محسن کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے شکر گزار رہنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 1955، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں رہ سکتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کا شکریہ نہ ادا کر سکے وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ اس لیے ایک طرف جہاں احسان کرنے والے کو چاہیے کہ نیکی کر کے بھول جائے، اللہ کی رضا الحمدللہ اور اس کی خوشنودی کے پیش نظر کرے، وہیں پر جو ہے جن کے ساتھ احسان کیا جائے ان کو چاہیے کہ محسن کا شکریہ ادا کریں، اس کو بولیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائے اپنی ادا سے، اب کسی حرکت سے جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ احساس ہو کہ اس نے ہمارے ساتھ، یہ احساس نہ جانے دیں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے، بھلائی کا برتاؤ اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔